السلام علیکم جی، میرا نام احمد ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تیسرا لیکچر کیا تھا، آج اسی لیکچر کا ہم نے پارٹ 2 کرنا ہے۔ اور جو آج کا سبق ہے ہمارا جو شروع ہو رہا ہے وہ اصول نمبر 7 ہے، حروف علت۔ حروف علت کو ہم نے آج مکمل طور پہ سمجھنا ہے، اس کا استعمال سمجھنا ہے۔ اصول نمبر 7 ہے، حروف ہیں حروف علت۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ تین حروف جو ہیں یہ حروف علت ہیں، الف واو اور یا۔ یہ یا تو حذف ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے کہ لفظ کو ہلکا اور آسان کرنے کے لیے۔ اب اس کی جو مثال ہے، ہم لوگ مثال سمجھیں گے۔ لفظ تھا اصل میں کاوالا، اصل میں لفظ تھا کاوالا۔ اب آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہے۔ اب اس کو آسان لفظ بنانا ہے تو یہ حروف علت کا جو کابالا کا جو واو ہے یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، تو لفظ جو بنے گا کالا بنے گا۔ اب آپ لوگ دوبارہ اس چیز کو سمجھ لیں، الف واو اور یا، ان کا استعمال آپ نے سمجھا ہے کہ یہ لفظ کو آسان بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، یا تو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں یا مکمل طور پہ حذف ہو جاتے ہیں۔ لفظ تھا اصل میں کاوالا، اس میں واو بھی حروف علت ہی ہے۔ اب واو جو ہے حروف علت والا، وہ حروف علت میں جو حرف ہے الف، الف کے ساتھ استعمال ہو گیا ہے، تو لفظ بن گیا کالا۔ واو کی جگہ پر الف آ گیا، لفظ پڑھنے میں بھی آسان ہو گیا اور حروف علت کا استعمال بھی واضح ہو گیا۔ اصول نمبر 8 جو ہے، الف کے اصول۔ اصول نمبر 8 ہے الف کے اصول۔ الف جو استعمال ہوگا ہمارے سبق کے اندر، وہ 3 طرح کا الف آئے گا۔ سب سے پہلے اس میں 3 طرح کا الف آئے گا۔ الف خود کے لیے یعنی کہ میں کے لیے، الف سوالیہ سوال کرنے کے لیے، الف حکمیہ حکم دینے کے لیے۔ میں کے لیے لفظ آیا ہے آنا۔ اب اس میں جو پہلا لفظ پہلا حرف ہے الف، یہ میں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد سوالیہ ہے انتا مسلم، کیا تو مسلمان ہے؟ اس میں جو پہلا الف آیا ہے وہ سوالیہ آیا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حکمیہ ہے، اجلس بیٹھ جا، مطلب اس میں جو الف آیا ہے وہ حکمیہ آیا ہے۔ اس طرح یہ جو ہمارا اصول نمبر 8 ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اصول نمبر 8 میں ہم نے الف کے اصول پڑھے ہیں۔ الف 3 طرح کا استعمال ہوتا ہے، الف خود کے لیے یعنی کہ میں کے لیے، الف سوالیہ یعنی کہ سوال کرنے کے لیے، اور الف حکمیہ حکم دینے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اگلے اصول کی طرف چلتے ہیں۔ اصول نمبر 9 ہے کاف کے اصول۔ اب کاف جو ہے یہ بھی 3 طرح استعمال ہوگا۔
سب سے پہلا جو کاف ہے اس کے اوپر زبر ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہے، جو زبر والا کاف آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا آپ مذکر، یعنی کہ جب بھی کاف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ بات ہو رہی ہے آپ مذکر ایک مرد کے لیے، اور جب کاف کے نیچے زیر آ جائے تو یہ بات ہو رہی ہے ایک مؤنث ایک عورت کے لیے آپ مؤنث، اور کاف میں کم آ جائے تو اس میں بات ہو رہی ہے آپ سب کے لیے اس میں بات ہو رہی ہے۔ اصول نمبر 9 کے بعد آگے آ جاتے ہیں صرف اہم الفاظ۔ اب یہ جو اہم الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ انا، انا، ان، ان۔ اب جو انا ہے اس کا ترجمہ ہے بے شک، انا ہے اس کا ترجمہ ہے بے شک، اور تیسرے نمبر پہ ہے ان، اس کا ترجمہ ہے کہ، ان کا ترجمہ ہے اگر۔ اصول نمبر 9 کے بعد اہم الفاظ پڑے ہیں۔ اہم الفاظ کون سے ہیں؟ انا، انا، ان۔ انا کا ترجمہ، ہمارا مقصد ہے ترجمہ پڑھنا۔ انا کا ترجمہ ہے بے شک، انا کا ترجمہ ہے سیم بے شک، ان کا ترجمہ ہے حمزہ زبر نون ان کا ترجمہ ہے کہ، حمزہ زیر نون ان کا ترجمہ ہے اگر۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں قرآن پاک کی آیات میں یہ جو 4 الفاظ ہیں یہ اکثر آئے ہیں، اس لیے ان کو اہم الفاظ کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد آج ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ کرنا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا ہم نے آج انشاءاللہ ترجمہ کرنا ہے۔ چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اب اس آیت کریمہ کا ہم لوگ ترجمہ سمجھیں گے پہلے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آج تک جو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے اس کے ساتھ۔ یا کا ترجمہ ہے اے، ایو کا بھی ترجمہ ہے اے۔ اب اس کا ترجمہ ہوا اے، الذی اسم اشارہ ہے، جانون آ گیا جمع ہو گیا، اسم اشارہ ہو گیا جمع، الذین جو سب، اے جو سب، آمنو واو الف جمع کا آ گیا سب ایمان والے، لا نا واو الف جمع کا ہے، اور تاکیدن آپ کو پتا ہے واو الف آخر میں آ جائے لام کے بعد تو یہ لفظ کے اندر تاکیدن بنا کیا جاتا ہے، ہرگز نہ، لا ترفعو ہرگز تم سب نہ بلند کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، تم سب کی، جیسے ہم نے ابھی کاف کے اصول میں پڑھا تھا کم یعنی کہ آپ سب یا تم سب کی آواز، فوقا اوپر یعنی کہ نہ تم سب بلند کرو اور ہرگز نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوقا اوپر، صوتی آواز، ان نبی جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، ولا اور نہ، تجہرو تم سب جہر کرو، لاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب اس میں پھر یہ تاکیدن نہ آئی ہے یعنی کہ ہرگز نہیں، تا مضارع کا ہے، ترجمہ ہے تم سب، کیونکہ واو الف جمع کا ہے، اور لام جو آیا ہے لام کے بعد ہا، ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا سمائل۔ اب یہ ہو ضمیر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، والا تجہرو اور تم سب ہرگز نہ جہر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بل بھی کے ساتھ، القول بات کے ساتھ، کا جہری کے جس طرح، کا جہری کے جس طرح، بعضکم با کے ساتھ، بعضکم تمہارا بعض، لی بعضن بعض کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح، یہ جو لی ہے اس کا ترجمہ ہے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح تم سب بعض دفعہ کبھی اونچی آواز میں بات کی، بعض دفعہ کسی جھگڑنے کے انداز میں بات کی، ایک دوسرے کے ساتھ جو بات کرتے ہو
اس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات نہیں کرنی ان کے، جیسے ہم نے ابھی اہم الفاظ میں پڑھا تھا ان، اس کا ترجمہ ہے کہ، تحبتا تا تمہارے، حبتا زائل ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، تحبتا ضائع ہو جائیں تمہارے، اعمالکم تم سب کے اعمال، جیسے ہم نے یہ کم ابھی پڑھا تھا کاف کے اصول میں، تم سب کے اعمال، انتم اور تم سب، تحبتا ضائع ہو جائے تمہارے، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم اور تم سب، لا تشعرون شعور ہی نہ رکھو، یعنی کہ تمہیں خبر ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح گفتگو کرو جیسے تم لوگ آپس کے اندر کرتے ہو، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دیا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب لام کے بعد لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے تو ہرگز نہیں، تقریباً نہ کی مطلب ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اگر لام کے بعد لفظ کے آخر میں واو نون آ جائے تو خبریہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ تمہارا انداز ہی ایسا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، جس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول سمجھیے کہ بنو تمیم کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کا جو مسئلہ تھا، ان کا امیر منتخب کرنے کے حوالے سے، اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی رائے میں تھوڑا سا اختلاف آ گیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں رائے دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شخص کے بارے میں رائے دی۔ تو اسی دوران ان دونوں کی آواز تھوڑی سی بلند ہوگی، جس کی پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد میں اس قدر پست آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے بات کرتا ہوں۔ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کیا کہا آپ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سورہ حجرات کی آیات میں صحیح معنی میں اصلاح کی ہے، صحیح معنی میں مسلمانوں کی تربیت کی ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر، یہ تھا آج کا سبق۔ اس کے علاوہ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔